آدمی سے دور کمزور ہو گیا ہے۔ منصور علی شاہ کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اظہر فاروق اس حوالے سے میں آگاہ کر رہے تھے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اظہر بتائیے گا، جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ 13 صفحاتی ایک طویل استعفیٰ دیا گیا ہے، کافی لمبا استعفیٰ ہے، کیا کیا مزید کہا گیا اس کے علاوہ؟ جی، اس استعفے میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ ایک ہی سپریم کورٹ رہی ہے۔ 1948 کی فیڈرل کورٹ سے لے کر 1956 کے آئین کے تحت قائم ہونے والی سپریم کورٹ تک یہ ہمارا مشترکہ ورثہ ہے، مگر 27ویں ترمیم نے اس ڈھانچے کو توڑ کر سپریم کورٹ کے اوپر ایک نئی وفاقی آئینی عدالت قائم کر دی ہے، جو ہمارے عدالتی، جمہوری اور کامن لا نظام سے سراسر متصادم ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ یہ ترمیم کسی آئینی ضرورت، قانونی اصولی یا عدالتی روایت پر مبنی نہیں ہے، اسے بغیر کسی مشاورت، بحث یا عدلیہ کی رائے لیے پارلیمنٹ سے منظور کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے استعفے میں یہ بھی کہا ہے کہ اس کا واحد مقصد حکومت کو یہ اختیار دینا ہے کہ وہ اپنی مرضی اور پسند کے جج چن کر ایک ایسی عدالت بنا سکے کہ اس کے تابع ہو۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے استعفے میں یہ بھی لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کو صرف ایک اپیل عدالت میں بدل کر اس کے تمام آئینی اختیارات ختم کر دیے جائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے ان جج صاحبان کے لیے شدید افسوس ہے جنہیں اب اس نئی وفاقی آئینی عدالت کا حصہ بنایا جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک ایسی عدالت جسے آئینی بصارت سے نہیں بلکہ سیاسی مقصد کے تحت وجود میں لایا گیا ہے، یہ کوئی اصلاح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلکہ خطرناک ترین قسم کی تنزلی ہے، یہ ترمیم عدلیہ کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے اور آئینی فیصلے کرنے والے فورم کی جگہ ایک ایسی عدالت کھڑی کرتی ہے جو اصولوں کے نہیں بلکہ طاقت کے مطابق ڈھالی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو اکتوبر 2024 میں منظور ہوئی، عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرنے کا پہلا قدم تھی۔ تب امید تھی کہ سپریم کورٹ بطور فل کورٹ اس ترمیم کا بغور آئینی جائزہ لے گی۔ اس امید پر میں اپنے ادارے کے ساتھ وابستہ رہا، مگر آج وہ امید ختم ہو چکی ہے۔ عدلیہ کی روشنی کسی حادثے سے نہیں بجھی، اسے بجھایا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنے فیصلوں کو قانونی طلباء کے لیے چھوڑ جاتا ہوں تاکہ وہ انہیں پڑھیں، ان پر غور کریں، اور مجھے امید ہے کہ انہیں سیکھنے کو موقع ملے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے استعفے میں یہ بھی کہا ہے کہ جو کچھ میں نے لکھا یقین، جذبے اور صدقے دل سے لکھا۔ میری یہ ادنیٰ کوشش آئین پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے وقف ہے۔ ایک جج کا حقیقی ورثہ صرف فیصلوں کی تعداد میں نہیں بلکہ اس میں ہے کہ کس طرح قانون کو بہترین انداز سے عوام کی دسترسی اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے بروئے کال لایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا اپنے استعفے میں کہ اگر کسی حد تک میرے کام نے اس سمت میں مدد کی ہے تو میں مطمئن ہوں، کیونکہ قانون کی عظمت زندگی کی طرح طاقت میں نہیں بلکہ رحم میں پوشیدہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں حکومت میں قانون کی حکمرانی کو مرکزی حیثیت حاصل ہو اور عدالتی آزادی کو مقدس امانت کی طرح محفوظ رکھا گیا ہو۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے استعفے میں یہ بھی کہا ہے جہاں انصاف کو جکڑ دیا جائے، قومی صرف وہاں پر لڑکھڑاتی نہیں، وہ اپنا اخلاقی ربط کھو دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے جب عدالتیں خاموش ہو جاتی ہیں، معاشرے اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں۔ ان کو یہ بھی کہنا تھا کہ ضلعی عدلیہ کے تمام جج صاحبان کا وہ شکر گزار ہیں اور آپ ہی عوام کے اثر رابطے کا مرکز ہیں اور آپ کی دیانتدارانہ خدمت عدلیہ کی حقیقی بنیاد ہے۔ انہوں نے اپنے استعفے میں یہ بھی لکھا ہے کہ وکلاء اور سرکاری لا آفیسر کا بھی وہ شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے میرے سامنے پیش ہوتے رہے، اور میرے ساتھ تعلقات رہنے والی ریسرچ افسران اور لا کلرس کا بھی میں متعارف ہوں۔ ان کا کہ آپ کی وکالت اور محنت نے قانون کو سمجھنے میں میری بھرپور مدد کی۔ ٹھیک ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خاور گھمن صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ خاور صاحب وقت دینے کے لیے۔ جسٹس عطا من اللہ اور منصور علی شاہ کی جانب سے استعفیٰ سامنے آیا ہے 27ویں ترمیم کے بعد، اور اسی کو وجہ بنایا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ پچھلے ہم یہ صرف 27ویں ترمیم تو ابھی آئی، اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑی تواتر کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ خطوط لکھ رہے تھے مختلف ایشوز کے اوپر۔ جب بھی کوئی موقع آتا، کوئی کورٹ کی میٹنگ ہوتی، کوئی انٹرنل کو معاملہ ہوتا تو اس کے اوپر وہ خط لکھ دیا کرتے تھے۔ تو یہ بظاہر لگ رہا تھا کہ ایونچولی وہ فائنلی وہ ریزگنیشن کی طرف جائیں گے، اور پچھلے 2-3 دن سے تو خبریں یہ آ رہی تھی۔ کل رات کو ہمارے پروگرام میں فیصل واڑا صاحب بھی موجود تھے تو انہوں نے بھی کافی اشارے کے نام میں بتا دیا تھا کہ کچھ ججز صاحبان جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں 27ویں آئینی ترمیم سے، لہٰذا دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ تو یہ کوئی اسلام آباد کے یہاں پہ سرکلز کے اندر کوئی بڑا سرپرائز نہیں ہے، یہ ایک ایکسپیکٹڈ خبر ہے۔
لیکن ظاہر ہے اس لیے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ جو ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سینئر بیورو جج تھے، اور اس کے بعد جسٹس اطہر منیلا، آپ کو یاد ہوگا مختلف مقدمات کے اندر وہ ان کے جو کامنٹس تھے اور ظاہر جو فیصلے تھے وہ بھی زیر بحث رہتے تھے، لہٰذا وہ ایک ان کو مس تو ضرور کیا جائے گا، البتہ یہ بالکل کچھ سرپرائز نہیں تھا، اور یہ جو ابھی ان کے ریزگنیشنز آئے ہیں کچھ حلقوں کے مطابق تو کافی پہلے آ جانے چاہیے تھے، لیکن اب آ گئے ہیں 27ویں ترمیم کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی طرف سے یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے، اس کے اوپر ظاہر ہے جو قانونی حلقے ہیں، خاص طور پر جو پاکستان کی مختلف بارز ہیں، دیکھتے ہیں کیا ری ایکشن آتا ہے۔ کچھ خبریں اور بھی آ رہی ہیں کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی کچھ ججز صاحبان جو ہے ان کے فوٹ جو ہے پرنٹ کو فالو کریں آنے والے دنوں کے اندر، سو لیٹس سی۔ البتہ ایک بڑی خبر کے طور پر یہ جو ہے زیر بحث رہے گی آئندہ چند دیر۔ اب اس کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے حکومت جو ہے کس طرح رسپونڈ کرتی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے اندر ظاہر ہے اب نئے ججز کی تعیناتی ہوگی، وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ ایف سی سی کا چونکہ اب وہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب چونکہ آج آئینی ترمیم جو ہے 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر جب سگنیچرز کر دی ہیں صدر پاکستان نے تو وہ اب آئین کا حصہ ہے، لہٰذا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے فار آل پریکٹیکل پرپسز اس وقت معرض وجود میں آ چکی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے جو مطلوبہ قانون سازی ہے وہ بھی حکومت نے کابینہ سے پاس کر لی، اور آج نیشنل اسمبلی اور کل سینٹ سے وہ پاس ہونے کا اس کا امکان ہے۔ تو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ کل جو نئے ایف سی سی کے جو جج ہوں گے، جسٹس امین الخان صاحب کا نام آ رہا ہے کہ وہ حلف بھی اٹھا لیں گے۔ سو ظاہر ایک بڑے واقعے کے طور پر یہ جو استعفے چند دن زیر بحث رہیں گے، لیکن جس انداز سے آپ نے دیکھا کہ حکومت نے 2/3 میجورٹی کے ساتھ سینٹ کے اندر نیشنل اسمبلی کے اندر یہ ترمیم کر لی ہے، اور ظاہر معاملہ آگے بڑھے گا۔ اچھا خبر خمن صاحب، چونکہ کہا جا رہا تھا کہ ممکنہ طور پر آئینی عدالتوں کے جو ججز ہیں ان کی کل حلف برداری ہو جائے گی، تو اب اس کے بعد کیا سچویشن کریٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، سچویشن میں نے جس طرح عرض کیا نا کہ حکومت اس وقت حکومت نے اپنی اکثریت سینٹ کے اندر بھی اور نیشنل اسمبلی کے اندر ثابت کر دی، اور کل آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اگر تقریر سنی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، انہوں نے کہا جی یہ تو ایک بہت پرانا جو ایک ہمارا مطمع نظر تھا، ہماری پارٹی کی ڈیمانڈ تھی، چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت ہم نے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنانا تھا، اور جب 26ویں آئینی ترمیم کا مرحلہ تھا تو اس وقت ہمارا یہ خیال تو یہی تھا کہ ایف سی سی بننی چاہیے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ، لیکن اس وقت جو ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اوپر ہی اتفاق کیا گیا تمام اطراف سے، تو ہم نے وہ بات مان لی، لیکن چونکہ ایک ایف سی سی کے حوالے سے پارٹی کے منشور کے اندر یہ معاملہ تھا تو ایف سی سی تو بن گئی، تو وہ ہم نے دیکھا کہ حکومت نے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا لی ہے۔ اب آج فیڈرل کیبنٹ کی طرف سے اس کے اوپر جو مطلوبہ قانون سازی ہے وہ بھی ہو جائے گی، اور چونکہ جو سن سیٹ کلاس کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم میں اب جو نئے ججز صاحبان ہیں ان کے چیف جسٹس ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے، اور باقی جو ججز صاحبان ہیں ان کی تعیناتی پرائم منسٹر پاکستان کی ریکمنڈیشن کے اوپر وہ جو ایڈوائز کر کے جو ہے پریزیڈنٹ صاحب کو، تو وہ ان کی بھی تعیناتی ہو جائے گی، اور کل شام تک خبریں یہی آ رہی ہیں کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے اس کے تمام ججز صاحبان انکلوڈنگ جو چیف جسٹس ہوں گے وہ اپنے حلف اٹھا لیں گے۔ تو حکومت کو کوئی بڑا خطرہ اگر میں یہ کہوں کہ بظاہر یہ جو آج استعفے آئے اس سے کوئی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی اس کے اوپر رائے یہ ضرور ہے کہ جب اس طرح سپریم کورٹ سے استعفے آتے ہیں اور اس طرح اور استعفے ان پروٹیسٹ آتے ہیں تو اس کا امپیکٹ آتا ہے، لیکن حکومتی ایوانوں کے اندر ہماری جب لوگوں سے بات ہوتی ہے، حکومتی وزراء سے، حکومتی عہدیداروں سے، تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جسے میں نے کیا وہ یہ تو 2 استعفے آئے ہیں، شاید وہ 2 استعفوں سے زیادہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور ہو سکتا ہے آئندہ گھنٹوں میں یا ایک آدھ دن میں اور بھی استعفے آ جائیں۔ سو حکومت کے لیے یہ کوئی بڑا سرپرائز نہیں ہے۔ اس کے اوپر جس طرح میں نے عرض کیا کہ اب کس طرح پاکستان کی جو لیگل فریٹرنٹی ہے، پاکستان کی مختلف بارز ہیں، وہ کس طرح ریاکٹ کریں گی، کیونکہ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ مختلف ادوار میں جو بینچ اور بار کا کردار رہا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، وہ کافی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ سو وہ کس طرح ریاکٹ کرے گی، لیکن فی الوقت جیسے میری نظر میں، میری رائے میں
हुकूमत के लिए ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं होगा। और वो चूंकि जो जुडिशल कमीशन है उसी के ताबे सारे फैसले होने हैं, जिसके अंदर जाहिर है एग्जीक्यूटिव के पास काफी असर रसूख है। तो जो भी पोजीशन खाली होगी वो बात के साथ मिलकर उनको फिल कर लेंगे। लिहाजा मामला मुझे कोई यहाँ से खबर जिस तरह राजा मोहसिन भी हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ज़रा इब्तदाई तौर पर जिस तरफ आप मामलात को लेकर जा रहे हैं, आप समझते हैं कि जिस तरह आप बार और बेंच की बात कर रहे हैं, यहाँ से कोई सिलसिला ऐसा शुरू होगा कि जिसकी अपोजिशन भी ख्वाहिश रखती है, यानी क्या वो जो डिवाइड है सोच का या ख्याल का, वो हमें उसका इजहार और एक्सप्रेशन भी नज़र आएगा बार की तरफ से? देखें, हालिया जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें हमने देखा कि वो बार जो जिनको हुकूमती सपोर्ट थी या जो हुकूमती नुक्ता नज़र के हमायती रहे हैं, वो उन्होंने इलेक्शन जीता है। और पूरे पाकिस्तान के अंदर पंजाब बार में जाहिर है ये तहरीक इंसाफ के जो हमायती लोग हैं उन्होंने इलेक्शन जीता है। लिहाजा वो बार की तरफ से एक हम देख रहे हैं उस तरह एक यूनाइटेड फ्रंट कभी इस तरह सामने नहीं आया। जहाँ तक ये आजकल जो हमारे बेंच के मामला चल रहे हैं, माजी के अंदर एक यूनाइटेड फ्रंट आपको याद होगा पुराने जमाने में जब एक तहरीक चली थी जजेस बहाली तहरीक, वो एक डिफरेंट मामला था। फिल वक्त मुझे बार की तरफ से कोई कलेक्टिव रिस्पांस इस मामले के ऊपर एक यूनाइटेड फ्रंट जिसे आप कहें या कोई ऐसी कोई मूवमेंट कम से कम मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि बार में इस हवाले से काफी ज्यादा आपस में इख्तिलाफ है, तकसीम है, मुख्तलिफ बार मुख्तलिफ जो है नुक्ता नजर को फॉलो करती हैं। लिहाजा बार की तरफ से कोई मुझे जो आपके सवाल का और 27वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई है। सदर आसिफ जरदारी ने आइनी तरमीम के बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। 27वीं आइनी तरमीम को दोनों ऐवानों ने 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया था। इससे पहले सेनेट ने 27वीं आइनी तरमीम में मजीद तरामीम मंजूर की। तरामीम की हिमायत में 64, मुखालफत में 4 वोट आए। 27वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर आसिफ जरदारी ने आइनी तरमीम के बिल पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान नेवी एक्ट तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से तीनों तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किए गए। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम का बिल जो है वो भी मंजूर किया है और पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर यह कहा कि 27वीं आइनी तरमीम में जो मामला तय हुए, जो तरामीम हुई हैं, उसका जो ऑपरेशनल एंड है, यानी कहाँ कहाँ किस तरीके से क्या चीज़ एग्जीक्यूट होगी, उसके लिए जो एक्ट्स हैं उनमें